سامعین کرام، آج جو گفتگو کرنی ہے وہ ہے بدعت کے بارے میں کہ بدعت کیا ہے، بدعت کی تعریف، بدعت کی اقسام، کیا ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہیں یا بعض بدعتیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات یہ کرنی ہے کہ یہ بدعت کے موضوع پر گفتگو کرنے کی کیا حاجت پیش ہے۔ وہ یہ کہ آج ایک بڑا مشہور طبقہ ہے گمراہ لوگوں کا، جن کے زبان پر ہر وقت کفر و شرک، بدعت، حرام، یہ چیز جو ہے نا اکثر ان کی زبان پر رہا کرتی ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس بدعت جو ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں اس لفظ کو، کیوں نہ اس کی وضاحت سے کچھ گفتگو کر دی جائے، تاکہ آج کے ہمارے بھولے بھالے نوجوانوں کو پتہ چل جائے کہ اصل میں بدعت ہے کیا، کہتے کس کو ہیں، کیا اس کی کوئی اقسام ہے، کیا یہ جہنم میں لے جانے والی ہے یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بدعت کی تعریف سماعت کیجیے گا کہ ملا علی قاری مرکات شرح مشکات کے اندر بدعت کی تعریف یوں لکھتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایسی شے کہ جس کی مثل زمانہ سابق میں نہ ہو وہ بدعت کہلاتی ہے، اور شریعت میں ایسی شے کا ایجاد کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نہ ہو یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور ایک تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ وہ نیا کام جو زمانہ نبوی کے بعد ایجاد ہوا، یہ عام ہے کہ اس کام کا تعلق اعتقاد سے ہو یا پھر اعمال سے ہو، دینی ہو یا دنیاوی، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ سے بدعت کا ثبوت بھی آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف صفحہ نمبر 33 پر آپ حضرات کی حدیث مبارکہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی شخص اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس کے ایجاد کردہ فعل پر گامزن رہیں گے، اور عمل کرنے والے لوگوں کے عمل میں ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسی طرح اسلام کے اندر کسی برے عمل کو ایجاد کرتا ہے تو اس کو اس برے عمل کے ایجاد کرنے کا گناہ ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کا گناہ بھی ملے گا جو اس کے بعد اس کے ایجاد کردہ برے عمل پر گامزن رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، اور ان لوگوں کے یعنی عمل کرنے والے لوگوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر اسلام میں کوئی اچھی چیز ایجاد کی جائے جو نہ خلاف سنت ہو تو اس کا کیا ہے، اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے اور اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی اگر اسلام میں کسی برے عمل کو ایجاد کیا جائے تو اس کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے، جو اس کا گناہ ملتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اسی کے اعمال میں بھی آتا ہے جو اس کو ایجاد کرتا ہے۔ اب بدعت کی آپ حضرات کے سامنے اقسام بھی رکھتا چلوں۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی کیا ہوتا ہے؟ وہ عقائد باطلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد ایجاد ہوئے، ان کو بدعت اعتقادی کہا جاتا ہے۔ جیسے بڑے مشہور طبقہ جو یہ گمراہ لوگ ہیں، جن کی زبان پر اکثر بدعت رہتا ہے، حرام کے فتوے رہتے ہیں، کفر و شرک کے فتوے رہتے ہیں، انہی کے یہ عقائد باطلہ ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آنا گائیں، بیل، گدھے وغیرہ سے بھی زیادہ بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے عقائد باطلہ کو بدعت اعتقادی کہتے ہیں، اور یہ انہی لوگوں کے عقائد باطلہ ہیں جو دوسروں پر بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے بدعت عملی۔ بدعت عملی کی مزید دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ جیسا کہ مذکورہ جو پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، اس سے ثابت ہوا کہ بدعت کی دو قسمیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت حسنہ وہ بدعت، وہ نیا کام جو نہ خلاف شرع ہو
نہ ہی اس سے کوئی سنت مٹتی ہو، جیسے میلاد شریف منانا، 11ویں شریف منانا، یہ عرس بزرگان دین کے عرس کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے بدعت حسنہ میں شمار ہوتی ہیں۔ یا پھر بدعت سیئہ دوسری قسم، وہ نئے کام جس سے جو خلاف شرع ہو یا پھر جن سے کوئی سنت مٹتی ہو، وہ بدعت سیئہ کہلاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے معلوم ہوا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہر بدعت جو ہے غلط نہیں ہوتی، ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے تو اس طریقے سے تو پھر ہر اتنی قدر بدعتیں ہیں کہ انسان ان چیزوں سے بچ ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ جو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں ان سے حضرات سے پوچھیں، یہ مسجدوں کے اوپر لمبے لمبے مینار بنانا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھا؟ کیا صحابہ کے زمانے میں تھا؟ کہاں سے یہ ثابت ہے؟ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا؟ یہ مسجدوں کے اندر ماربل لگانا، مساجدوں کو مزین کرنا، ثابت کر کر دکھائیں۔ قرآن پاک کے اوپر جو زبر زیر پیش جو ان کی مساجدوں کے اندر قرآن پاک ہیں ان پر لگے ہوئے ہیں، ثابت کر کر دکھائیں کہ حضور کے زمانہ اقدس میں تھے یا صحابہ کرام کے زمانہ اقدس میں تھے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد ایجاد ہوئی یہ چیزیں۔ ایسے ہی عربک گرامر کے لیے صرف و نحو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ فن سکھائے جاتے ہیں، یہ مجھے ثابت کر کر دکھائیں کیا حضور کے زمانے میں تھی یا حضور نے اس کی تعلیم دی تھی۔ اور جن احادیث مبارکہ کا جن کتب سے آپ حوالے دیتے ہیں مجھے ثابت کر کر دکھائیں، یہ بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ترمذی وغیرہ جتنی احادیث مبارکہ کی کتب ہیں، کیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھی؟ یہ تو بعد کی ایجاد ہے۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ایجاد ہے تو یہ بدعتیں ہو گئی، اور آپ کے کہنے کے مطابق ہر بدعت گمراہی ہے، تو معاذ اللہ یہ تمام چیزیں گمراہی ہو گئی۔ جو آپ اپنے مدارسوں کے اندر قرآن پاک پر زبر زیر کے ساتھ پڑھا رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ حضرات کیا کہیں گے؟ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، بدعت سیئہ بری بدعت۔ تو اگر اچھی بدعت ہے تو اس کا ثواب ملے گا، اگر بری بدعت ہے تو اس کا گناہ ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعض گمراہ لوگ جو ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔